وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ الذین اذھبا عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا. اما بعد. ناظرین کرام سلام علیکم. دینی احکام میں آپ سبھی کا استقبال ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں احکام شریعہ بیان کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری گفتگو احکام نجاست کے عنوان سے ہو رہی ہے. آج ہم انشاءاللہ نجاست کے ثابت ہونے کے طریقوں کے بارے میں بات کریں گے. تو اس سلسلے کا ہمارا پہلا سوال ہے، کسی چیز کی نجاست ثابت ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، ہر چیز کی نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں. پہلا یہ کہ خود انسان کو کسی چیز کے بارے میں یقین و اطمینان ہو کہ یہ چیز نجس ہے. لیکن اگر کسی چیز کی نجاست کے بارے میں فقط گمان ہو تو اس سے پرہیز کرنا لازم نہیں ہے. جیسے ان ہوٹلوں میں کھانا کھانا جہاں ایسے لاپرواہ لوگ آتے ہیں جو نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے. اگر انسان کو یہ اطمینان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لیے لایا گیا ہے وہ نجس ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں. نجاست ثابت ہونے کی دوسری شرط یہ ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اس کے بارے میں کہے کہ یہ چیز نجس ہے، جبکہ وہ غلط بیانی نہ کرتا ہو تو وہ چیز نجس شمار ہوگی. جیسے کسی شخص کی بیوی یا اس کا نوکر یا ملازمہ کسی برتن یا کسی دوسری چیز کے بارے میں یہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے تو اس چیز کے لیے بھی نجس شمار کرنا صحیح ہوگا. نجاست ثابت ہونے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں 2 عادل یہ کہیں کہ یہ چیز نجس ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے نجس ہونے کی وجہ بھی بیان کریں تو یہ چیز نجس شمار ہوگی. دوسرا ہمارا سوال ہے، اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی چیز کے پاک یا نجس ہونے کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کسی چیز کے بارے میں نجاست یا طہارت کو نہیں جانتا، مثلاً وہ نہیں جانتا کہ چوہے کی مینگنی پاک ہے یا نجس، تو اسے چاہیے کہ یہ مسئلہ معلوم کر لے. لیکن وہ مسئلہ تو جانتا ہو لیکن وہ کسی چیز کے بارے میں شک کرے کہ آیا یہ چیز پاک ہے یا نجس. جیسے وہ خون کے بارے میں یہ شک کرے کہ آیا یہ خون مچھر کا خون ہے یا انسان کا خون ہے، تو اس کے لیے یہ چیز پاک شمار ہوگی اور چھان بین کرنا لازم نہیں ہے. تیسرا ہمارا سوال ہے، اگر کسی نجس چیز کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ بعد میں پاک ہوئی ہے یا نہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، اگر کسی نجس چیز کے بارے میں یہ شک ہو کہ بعد میں یہ پاک ہوئی ہے یا نہیں تو یہ چیز نجس ہی سمجھی جائے گی. لیکن اگر کسی پاک چیز کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ بعد میں نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ چیز پاک ہی سمجھی جائے گی. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کر سکتا ہے اور چھان بین کر کے پتہ لگا سکتا ہے تو تحقیق کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ناظرین، دینی احکام میں آج بس اتنا ہی. ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، لیکن ایک حدیث معصوم کے بعد. حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باعزت ترین حاکم وہ ہے جس کے اوپر اس کی خواہش حکمرانی نہ کر سکے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.